نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت کیا چیز ہے، آج اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ بدعت یہ بدع سے مشتق ہے، یعنی بدع سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے نئی چیز، نیا کام۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہی ورڈ یوز کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں بھی وہی بدع، جو اصل ورڈ لیٹر ہیں با دال عین، اسی سے بدی بنا ہے، جس کا معنی ہے بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے اللہ کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2697، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور وہ دین میں سے نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ حضرت یحییٰ بن شرف نووی المتوفی 676 فرماتے ہیں، یہ حدیث، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، فرماتے ہیں ھذا الحدیث قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام، کہ یہ قواعد اسلام میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جو چیز نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ باطل ہے۔ تو کیا ہر چیز ہی باطل ہے جو نئی چیز ہو؟ آئیے ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا راستہ اختیار کیا یا ایجاد کیا، یوں سمجھ لیجیے، تو اللہ کریم اسے اجر عطا فرمائے گا۔ بعد میں آنے والے لوگ جو اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور وہ جو بعد میں عمل کریں گے ان کے عمل کرنے کی وجہ سے پہلے شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ فرمایا جس نے دین اسلام میں کوئی برا راستہ اختیار کیا تو اس اختیار کرنے والے کو گناہ ہوگا، بعد میں آنے والے لوگ جو اس پر عمل کریں گے انہیں بھی گناہ ہوگا، اور ان کے عمل کرنے کی وجہ سے پہلے شخص کو گناہ ملتا رہے گا جس نے یہ برا راستہ ایجاد کیا تھا۔ یہاں تک ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اگر اچھا راستہ اختیار کیا جائے تو وہ اچھا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر برا راستہ اختیار کیا جائے دین اسلام میں تو وہ برا ہے، گناہ ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے بدعت کی دو قسمیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ اگر دین کے موافق ہوں، سنت اور قرآن کے موافق ہوں تو وہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہوں تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے محققین کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی المتوفی 855 عمدۃ القاری میں حدیث نمبر 2010 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اگر شریعت میں کسی اچھے کام کے تحت کوئی کام ہو، یعنی ایجاد کیا جائے، تو وہ بدعت حسنہ ہے، وگرنہ وہ بدعت سیئہ ہے۔ حضرت علامہ حجر عسقلانی المتوفی 852 فتح الباری حدیث نمبر 7277 کے تحت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ۔ تھوڑا سا نام چینج کر دیا، چیز وہی ہے، حسنہ
اور سیئہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر سنت کے موافق کوئی کام ہو تو وہ بدعت محمودہ ہے یعنی بدعت حسنہ، اور اگر سنت کے موافق نہ ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے یعنی بری۔ اس کی بدعت سیئہ کی مثال جیسا کہ نماز عربی میں پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اگر اس کو کوئی اردو میں پڑھتا ہے یعنی اس کی ٹرانسلیشن کر کے اردو میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی یہ نماز نہیں ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح اذان ہے اللہ اکبر جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر کوئی کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح اذان دیتا ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور بدعت حسنہ کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا، حضور نے خود کیا، اگر ضرورت ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اس کو ایسا کرتے جیسے بعد میں لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں تھا تو حضور نے خود کیوں نہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تھا وہ کام، پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بعد میں صحابہ علیہم الرضوان نے کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الاول، پہلے خلیفہ ہیں آپ، اور آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا کیونکہ حفاظ کرام کافی سارے جنگ میں شہید ہو گئے، تو آپ صحابہ علیہم الرضوان کو اس چیز کا جو ہے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن ہم سے ہاتھوں سے چلا جائے، محفوظ نہ ہو سکے، تو قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت بکر صدیق نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم قرآن کو جمع کریں۔ اب یہاں پھر آپ کیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدعت کا فتویٰ لگائیں گے کہ قرآن تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جمع نہیں کیا، حضرت بکر صدیق نے اس کو مناسب سمجھا اور اس کی ضرورت سمجھا تو آپ نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ آیات کس صحابی کے پاس ہیں، کچھ آیات کس صحابی کے پاس ہیں، تو سب کو جمع کرنا شروع کیا، جو کہ حضرت بکر صدیق کے دور سے شروع ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جا کر ختم ہوا۔ اب یہ ہے تو بدعت، پر یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح باجماعت جو شروع کی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ نماز تراویح باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلا پڑھتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا تو حضور نے خود نہیں کیا، بعد میں تم کیوں کر رہے ہو؟ حضور نے نہیں کیا تم کیوں؟ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی ہے، اکیلے پڑھی ہے، صحابہ علیہم الرضوان نے بھی پڑھی ہے، اکیلے پڑھی ہے، پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر باجماعت شکل دی اپنے دور میں۔ اور اس کو کیا کہا، سنیے الفاظ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، صلاۃ التراویح میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث پاک، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال عمر نعم البدعۃ هذه، فرمایا یہ جو میں نے نماز تراویح باجماعت ایجاد کیا ہے، یعنی یہ جو میں نے باجماعت شکل اختیار کی ہے، صحابہ کو باجماعت کا کہا ہے، اس کو کہا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے۔ اور اسی کے تحت حضرت علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بدعت حسنہ ہی ہے، اور اس کی گواہی، اس کی شاہد قرآن کی آیت ہے، آیت سورہ نمبر 38، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 30 سورہ صاد اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہی خوب بندہ تھا اور کثیر توبہ کرنے والا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو وہاں بھی نعمہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو نعم البدعۃ هذه کہا، تو اس سے مراد بدعت حسنہ ہی ہے، یعنی اچھی۔ اس کے علاوہ
سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں جو بعد میں کی گئی اور اب لوگ کر رہے، جیسا کہ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اسی طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائی، یہ نہ تو کسی صحابی نے کسی کو درس دیا، نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعد میں لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، یہی لوگ اپنے بچوں کو اور خود یہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور اس سے بڑھ کر 6 کلمے جو ہیں، آئیے اس طرف آ جاتے ہیں۔ 6 کلمے تو نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو درس دیا کہ بھئی 6 کلمے یاد کرو، نہ صحابہ علیہم الرضوان نے کسی کو کہا کہ بھئی 6 کلمے یاد کرو، تو یہ تو بعد میں، اور یہی لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں بدعت ہے بدعت ہے، یہ ناکام کرو، یہ غلط ہے، یہ رواج بن گیا، یہ وہ، بھائی ان کو کہو کہ تم نے پھر اپنے بچوں کو 6 کلمے کیوں یاد کروائے ہیں، خود کیوں 6 کلمے یاد کرتے ہو، اور بڑا ڈانٹ کے ان پہ سختی کر کے 6 کلمے یاد کرواتے ہیں۔ بھائی یہ تو نہ تو کسی صحابی نے ان 6 کلمے یاد کیے ہیں، نہ کسی کو کہا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کسی کو کہا ہے، تو کیا آپ اس کو بھی بدعت کہو گے؟ اور اس کے علاوہ اور کافی ساری، مسجد کا مینار ہے، یہ پہلے نہیں تھا، اب بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی بناتے ہیں جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی مساجد جا کر دیکھیں مینار بنے ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن پر جو نقطے ہیں، قرآن پہ نقطے پہلے نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے ہیں، تو کیا کوئی ہے ان میں سے جو قرآن اپنے بچوں کو بغیر کسی اعراب کے، زبر زیر پیش نقطے کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہو؟ کوئی نہیں ہے ایسا۔ اور کوئی ہے ایسا؟ اگر کوئی دکھائے، اگر کوئی ایسا ہے تو سارے وہی قرآن پڑھاتے ہیں جس میں نقطے اور اعراب لگے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں آپ یہ کب نقطے اور اعراب لگائے گئے؟ یہ تو حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پہ نقطے اور اعراب لگائے گئے، بعد کی، کافی عرصہ بعد کی بات ہے، تو کیا اب اس کو بھی بدعت کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسجد کا جو محراب ہے، یہ محراب تو بعد میں، کافی عرصہ بعد میں اس کو بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ نماز سوال ہوتا ہے نا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے، رائج ہو گیا ہے لوگوں میں، لہٰذا آپ یہ نہ کہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ چیز کلیئر کی تھی کہ جمعہ مبارک کہنا بدعت ضرور ہے، پر یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جمعہ مبارک، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے آپ بتایا تھا کہ ہیپی نیو ایئر منانا یہ جائز ہے، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، انسان اپنا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ بھئی میں نے گزشتہ سال کون سے گناہ کیے، اس پہ توبہ طائب ہو، کوئی اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور آئندہ سال کے اللہ سے اچھی دعائیں کرے، یا اللہ ہمیں آنے والے سال کے لیے ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جو گزشتہ سال میں برے کرتے تھے ان سے ہم توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تو اس نیت سے آپ نیا سال بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، جو چیز رائج ہو جائے، اگرچہ یہ تہذیب مغربی ہے مگر مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے، تو جو چیز رائج ہو جائے شریعت اس میں پھر آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو گویا نیا سال منانا یا جمعہ مبارکباد دینا یا 6 کلمے یاد کرنا، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، مسجد کا محراب ہے، نماز تراویح ہے، قرآن پہ اعراب لگائے گئے، یہ قرآن کو جمع کیا گیا، یہ بدعت ضرور ہے، پر یہ بدعت حسنہ کی ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو نیا سال کی مبارکباد دینا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بائیکاٹ کریں، یہ ختم کریں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں رائج ہی نہ ہوتا، پھر تو ٹھیک ہے یہ چیز جی انسان نہ اس کو عام کرے، نہ اس کی جو ہے مبارکباد دے۔ اب یہ رائج ہو گیا ہے مسلمانوں میں تو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جب پاک و ہند میں انگریز آئے تھے تو وہ تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، اور ہمارے مسلمان یا پاک و ہند کے جو لوگ تھے وہ دھوتی، یہ تہبند یعنی اور شلوار قمیض کا رواج تھا۔ اب اگر اس دور میں کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا
تو وہ بدعت سیئہ، کیونکہ یہ ان کی جیسے لگتا، جیسے وہ دوسرے لوگ انگریز ہیں، کافر لوگ، ان کی شکل اختیار ہو جاتی۔ تو اب چونکہ پینٹ شرٹ پہننا اس دور میں پینٹ شرٹ پہننا مسلمانوں میں رواج بن گیا ہے، اب آپ اس کو بدعت سیئہ نہیں کہیں گے، یہ بدعت ضرور ہے پر بدعت حسن ہے، لوگ کر رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہی جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہنوا کر بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کیا کوئی نیا کام جو کر رہے ہیں صحابہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، کیا وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ ہاں، اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر بدعت ہے، اگر خلاف نہیں ہے تو پھر بدعت نہیں ہے، مباح ہے، جسٹ مباح ہے۔ اس کو آپ سنت بھی نہیں کہہ سکتے، واجب بھی نہیں کہہ سکتے، فرض بھی نہیں کہہ سکتے، مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔